اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ آج بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں اور ان باتوں میں سب سے پہلے جو ہے میں پاکستان کے جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر پوزیشن ہے اور اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں جب سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے یا دیگر جو بھی ہمارے پاس لوگ ہیں تارکین وطن ہیں ان کو واپس بھیجا جائے اور اس کے لیے سختی سے عمل بھی شروع ہو گیا ہوا ہے، خوش آئند بات ہے۔ پاکستان غریب ملک ہے اور اتنی مہمان نوازی جتنی کی ہے بڑے احسن طریقے سے کی ہے، اور وہ لوگ بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کے میں بیانات سن رہا تھا کہ وہ بڑے خوش ہیں جانے میں، ہونا بھی چاہیے، اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دیا اور ان کے ملک میں امن و امان قائم رکھے۔ موجودہ وقت تک طالبان جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملکی معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ بے شک ان کے جو پریشانیاں ہیں وہ میرا خیال میں کسی قوم نے نہیں دیکھی جتنی انہوں نے پریشانیاں دیکھی ہیں۔ کبھی رشیا کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ افغانوں کو جب سے دیکھ رہے ہیں وہ لڑ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود طالبان کے جو رکھ رکھاؤ ہے، جو ان کی موجودہ حکومت ہے، وہ کافی حد تک جو ہے انہوں نے اپنے معاملات کو سنبھال لیا ہوا ہے۔ بے شک جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے، ان کی سادگی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ٹائیگر بننے کے لیے، ایک اچھی قوم بننے کے لیے سادگی ہونی چاہیے۔ ان کے جو وزراء ہیں، مشرا ہیں، ان کے وزیر اعظم جو ہے اور ان کے دیگر لیڈرز جتنے بھی ہیں، ان کی سادگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں، وہ اپنے برے وقت کو بھولے نہیں ہیں، ان میں کہیں بھی نمود و نمائش نظر نہیں آتی ہے، نہ انہوں نے اپنا لباس چھوڑا ہے اور نہ ہی اپنی بات چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اسلامی ممالک میں ایسی ہی سادہ حکومتیں، پراثر حکومتیں قائم ہوں۔ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ دہشت گردی کی ایک لہر کے حوالے سے ہے۔ یہ پسنی کا واقعہ ہوا ہے اور آج جو ہے میاں والی کے ایئر بیس پہ وہاں پہ کوشش کی گئی ہے، بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس میں بڑا اچھا ہماری فورسز نے ان کو جواب دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری فورسز کا میسج جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ انہیں کسی چیز پہ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کے معاملے میں ہماری فورسز الحمدللہ بالکل کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے نا وہ کسر باقی رہنے نہیں دیتی ہیں۔ اور جو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جی وہاں پہ جو معاملات ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوا جس کو کہا جا سکے کہ کسی حد تک وہ سوسائڈرز جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لہر میں تیزی کیوں آئی ہے؟ الیکشن تو مودی کے بھی سر پہ آئے ہوئے ہیں اور پاکستان میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن سے کے حوالے سے جو بات ہے، جو اگر مگر چل رہی ہے، وہ سپریم کورٹ نے کلیئر کر دی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ہمارے دنیاوی حصولوں کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے تو چیف جسٹس ہیں، لیکن وہ قاضی بھی ہیں۔ قاضی کی اصطلاح بھی جسٹس کی ہوتی ہے، انصاف کرنے والا۔ اور جس طرح وہ کر رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو ایسے ہی چیف جسٹس کی ضرورت ہے جو دبنگ فیصلے کرے، جو بالکل فیصلہ کرتے وقت کسی طرح کا جھکاؤ نہ آنے دے۔ بہت اچھے فیصلے آ رہے ہیں اور بڑے سپیڈی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جوڈیشری کو مزید اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے اور سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی قوم
کبھی بھی باہر کے دشمن سے زیر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے اندر سے اس کے لوگ اس کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی معاملات ہیں۔ ہمارے کوئی بھی انسان جو یہاں پہ رہ رہا ہے، اس ملک میں رہ رہا ہے، چاہے وہ ہونا پاکستانی چاہیے، چاہے وہ اس کی کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی اس کا مذہب ہے، وہ بہت پاکستان کے ساتھ بڑا کمیٹڈ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی اچھے لوگوں کے تبھی ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ جو میاں والی والا واقعہ ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان کا جو آنے والا وقت سٹیبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اچھی شنید ہے کہ پاکستان کسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مخالفین کو، جو بھی ہمارے مفادات کے مخالف ہیں، ہماری قوم کے مفادات کے، چاہے وہ پاکستان کے اندر سے ہیں، چاہے وہ باہر سے ہیں، چاہے وہ راہ کے ہیں، چاہے موساد کے ہیں، کسی کے بھی ہیں، جو بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ملک ملوث ہے، پاکستان سے بھی کچھ سپورٹرز ہوں گے، ان کے یقیناً ہوں گے، لیکن جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو کھلا میسج چلا گیا ہے کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہماری فورسز غافل نہیں ہیں۔ اور یہ ہماری فورسز کا، ہمارے ملک کا ڈگر پہ چلنے کا ایک سب سے بڑا جو ہے، سب سے بڑی نشاندہی ہے کہ دشمن کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب دشمن کا اندازہ ہے کہ اب پاکستان سٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ الیکشن کا فیصلہ آتے ہی ہماری سٹاک ایکسچینج اور ہر چیز میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا لگتا ہے معاملہ، جیسے سپریم کورٹ نے مطلب سپیڈی یہ کام کیا ہے، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اتنا چھوٹا سا معاملہ اتنا لٹکا رہا، اور شاید قاضی صاحب کے حصے میں یہ اچھا کام آنا تھا، اس لیے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ یہ تو وہ خبر ہے جس کے بارے میں ہماری پریشانی ہے۔ یہ بڑھ رہا ہے، جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے، لیکن اس میں کوئی ہمیں اپنی فورسز پہ، ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری جو معاملات ہیں، ہمارے قومی مفادات ہیں، اس کے وہ محافظ ہیں، اور وہ انشاءاللہ دشمن کا توڑ کرتے رہیں گے۔ دوسری خوشی کی خبر بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب سے ورلڈ کپ کھیلنے گیا ہے، بس وہ اگر مگر کے چکروں میں رہا ہے، گومگوں کے چکروں میں رہا ہے۔ آج جو ہے وہ میں جس کے لیے مطلب خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہوں، کیونکہ غمزدہ تو ہمارا مسئلہ ہے، لیکن میں غمزدہ ان معاملات دہشت گردی کے حوالے سے یہ جو ہوئی ہے اس سے غمزدہ نہیں ہوں۔ اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، دشمن کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کرکٹ کی خوشی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کرکٹ میچ جب سے شروع ہوئے ہیں، ورلڈ کپ کے میچز شروع ہوئے ہیں، پاکستان اگر مگر اور دعاؤں پہ، اور کبھی ہم دعا کرتے ہیں فلاں ٹیم ہار جائے، ہمارے کو جو ہے وہ پوائنٹس بہتر ہو جائیں، کبھی رن ریٹ بہتر ہو جائے، کبھی کوئی اتنے پہ آؤٹ ہو جائے، ہمارا یہ چل رہا ہے۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے بے برقیاں اڑائی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصباح جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، زمام الحق جیسے شریف آدمی پہ کچھ الزامات بھی لگے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس طرح کا، اس کیٹیگری کا آدمی ہے، اور بہت ہی اچھا کھلاڑی، قوم کے لیے کھیلتا رہا ہے۔ چلیں جو بھی ہے وہ اپنے معاملات ہیں، لیکن آج جو فخر زمان نے ہمارا فخر سے سر بلند کیا ہے، اس پہ یقین کریں کہ ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ ہم ورلڈ کپ جیت چکے ہیں، اس لیے کہ اس جوان نے آتے ہی جو پٹائی شروع کی ہے، وہ تو ہماری پنجاب پولیس جو ہے وہ تفتیش میں بھی اتنے نہیں مارتی ہے جتنا اس نے آج ان کو مارا ہے، ٹھیک ہے، اور چھکوں کی بارش کر دی ہے۔ ابھی آخری خبر آنے تک جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ پاکستان اگر بارش نہیں بھی رکتی تو پاکستان جیت چکا ہے میچ، وہ ایک ان کا فارمولہ ہے، انٹرنیشنل فارمولہ ہے، اس کے مطابق وہ ڈی ایل ایس کچھ کہتے ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میچ جیتنے کے بعد یہاں پہ بہت ساری لوگوں کی باتیں سننے کے ملتی ہیں کہ جی یہ سارے معاملات پہلے ہی طے شدہ تھے، طے شدہ ہیں، طے شدہ رہتے ہیں میچز کے۔ لیکن ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، بابر اعظم کا کھڑے ہونا اور
جو فخر زماں ہے اس کا پٹائی کرنا، اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لڑکے قوم کے لیے کھیل رہے ہیں، ذات کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں، پیسے کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں، وہ قوم کے لیے کھیل رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کرے، سرخرو کرے۔ بے شک کرکٹ کا میدان ہو، جنگ کا میدان ہو، ہماری جیت ہی ہمارا جو ہے وہ تورا امتیاز ہونا چاہیے۔ ہمارے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں، ہم نے غوری بنایا، ہم نے کوئی ٹینک بنایا، ہم نے کوئی جہاز بنایا، ہم نے کوئی بھی کام کیا، دشمن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے۔ آج بھی یہ اعصاب کی جنگ ہے کہ پاکستان میچ جی رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ انڈین جو ہیں وہاں پہ لوگ تھے، انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے تھے، شرٹس انڈیا کی نظر آ رہی تھی، وہ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے اور بڑی داد دے رہے تھے، یعنی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ پاکستان کے ساتھ ہو، اور بے شک ہونا بھی چاہیے۔ اصل مزہ تو تبھی آتا ہے جب پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک ایک گیند پہ جو ہے نا وہ خون کھول رہا ہوتا ہے، لب ہل رہے ہوتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ امید ہے اللہ کے گھر میں، اور انشاءاللہ ہم فائنل میں پہنچیں گے اور فائنل جیتیں گے۔ آپ نے، ہم سب نے ایک تہیہ کرنا ہے، تبھی ہم آگے ایک قوم بن سکتے ہیں کہ ہم نے سارے معاملات میں، چاہے دہشت گردی ہو، چاہے کرکٹ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، صحت کے معاملات ہوں، ہم سب نے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہر معاملے کے آگے کھڑے ہونا ہے، ہم نے یک زباں ہونا ہے، ایک سوچ بنانی ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور کامیابی دور نہیں ہے، ہماری عوام میں شعور آ چکا ہوا ہے، ہمارے نوجوانوں میں شعور آ چکا ہوا ہے۔ بہت دلیرانہ یہ جو دور جا رہا ہے نا 2023 کا، اس میں بہت ایسے اقدامات سامنے نظر آ رہے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری قوم بیدار ہو چکی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس بیداری کے بہت جلد ثمر آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا، اگر پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ میرے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کا ایک مقام ہے۔ جزاک اللہ۔